अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौलाना फारूक खान का नया बयान वहाबियों के बारे में। दोस्तों वीडियो पूरा देखें। और साथ ही हमारे जिन मुखलिस अहबाब ने इंतहाई मेहनत और काविशों के बाद इस इजलास को सजाया है, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे इन तमाम अहबाब अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म रिस्क में खैर व बरकत अता फरमाए। साथ ही मस्जिद रसूल पर कौम व मिल्लत के इंतहाई मुख्तदर जी हशम उलमाए सभी एहतराम तशरीफ फरमा है। क्योंकि पहली बार हाजिरी है, सबके नाम ब नाम में वाकिफ नहीं हूँ, लिहाजा मजमूई तौर पर, इजमाई तौर पर अपने इन तमाम मुक़्तदर उलमा की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करते हुए दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे इन तमाम उलमा अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिस्क में खैर व बरकत अता फरमाए। मुझसे कबल आप खतीब अहले सुन्नत से बहुत ही वालेहाना और पुरजोश अंदाज में इस मौजू पर तकरीर समात फरमा रहे थे कि इस्लाम इन कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। ये इतना तवील मौजू है कि इस पर घंटों नहीं बल्कि महीनों भी बोला जाए तो कम है। हर सदी में इस्लाम को फना करने के लिए कैसी कैसी साजिशें हुई, कैसे कैसे फितने रूनुमा हुए, और हर जमाने में, हर अदवार में इस्लाम पर मर मिटने वालों ने किस तरह अपनी कुर्बानियां और अपने खून को देकर इस्लाम को सींचा और बचाया, और एक मुकम्मल महफूज तरीके से हम तक इस्लाम को पहुंचाया। हर दौर की कहानियां हैं, हर दौर के कुछ वाकयात हैं, और ये वाकयात इतनी तफसील तलब है कि इस पर घंटों नहीं बल्कि महीनों बोला जाए तो तारीख खत्म नहीं होती। क्योंकि इन तारीख पर एक किताब, दो किताब नहीं बल्कि जिल्दों में, कई कई वॉल्यूम्स में किताबें लिखी गई। इस्लाम की इब्तिदा वैसे तो आदम अलैहिस्सलाम से है, लेकिन जब भी तालीम बदल दी जाती थी तो फिर नया नबी मबूस होता था, नया रसूल आता, और नया रसूल आने के बाद दीन की तजदीद करता, इस्लाम को फिर दोबारा पेश किया जाता, और नई किताब के साथ, नई तालीमात के साथ एक वादउला शरीक की इबादत की तरफ पैगंबर जो है वो माइल करते थे। ये सिलसिला चलता रहा। जब जब कौमें नाफरमान हुई, उन्होंने किताबों में तहरीफात की, किताबों को बदला, तालीमात को बदला, नबी और रसूल पैगंबर आते रहे, हत्ता कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। दीन इस्लाम को महफूज रखने का जिम्मा, दीन इस्लाम की तालीमात को महफूज रखने का जिम्मा अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की उम्मत के उलमा और औलिया इकराम के जिम्मे रखा। आका ने फरमाया कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे वारिसीन होंगे जो दीन की हिफाजत करेंगे। और आका ने फरमाया कि मेरे वारिसीन उलमा है, मेरी उम्मत के औलिया है। अंबिया विरासत में दरमो दीनार नहीं छोड़ते, बल्कि विरासत में इल्म छोड़ते हैं। बस जिसने भी इस इल्म को हासिल किया वो अंबिया का वारिस हुआ। तो इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के साथ हम तक पहुंचा, लेकिन जैसे पिछली उम्मतों में यह हुआ कि तालीमात बदली गई, इस उम्मत के भी साथ वही मामला था। और जब भी कोई तालीम बदलता था, एक नई जमात, एक नया फिरका वजूद में आता। दो लफ्ज होते हैं, एक दीन है और एक फिरका, और ये दोनों में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। दीन की तारीफ यह है कि दीन वो है जो परवरदिगार आलम अपने बंदों के लिए पसंद फरमाता है। दीन वो है जिसकी तालीमात को रब तबारक व तआला अपने बंदों के लिए मुतय्यन करता है, और अपने पैगंबर के जरिए, अपने रसूलों के जरिए अपने बंदों पर उसको नाफिज करवाता है। अपने बंदों के जरिए, अपने नबी के जरिए अपने मानने वालों को अहकाम सादिर किए जाते हैं।
وحی کے ذریعے یہ احکام نبی پر نازل ہوتے ہیں، کتابی شکل میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر کتاب کے ذریعے اور زبانی اور تحریری دونوں طرح سے، کتابی شکل میں اور پیغمبر کے اقوال کے ذریعے دین ہم تک پہنچتا ہے۔ دین کی اگر تعریف کریں تو ایک جملے میں تعریف یہ ہوتی ہے کہ دین وہ جو اللہ رب العزت کا مقرر کردہ مذہب ہو، اللہ رب العزت کی پسندیدہ تعلیمات ہو، اور اسلام کے علاوہ جس قدر بھی مذاہب ہے قرآن عظیم نے اس کو بھی دین سے تعبیر کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن عظیم کی مشہور آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور دیگر مذاہب کو بھی دین سے جو تعبیر کیا تو کہا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ لیکن حقیقی دین وہ کہا گیا کہ جو اللہ کا نافذ کردہ ہو، پیغمبر کا قائم کردہ ہے۔ اور دین کے مقابلے میں پھر جو کچھ تعلیمات وہ آتی ہے جو پیغمبر کی تعلیمات سے ہٹ کر ہوتی ہے، نبی کے منہج سے ہٹ کر ہوتی ہے، اللہ کی پسندگی سے ہٹ کر ہوتی ہے، خود ساختہ ہوتی ہے، انسان جس کو خود اپنے عقل و فہم سے تراشتا ہے، بناتا ہے، اگرچہ وہ اس کو دین کا نام دے، اگرچہ اس کو مذہب کا نام دے، لیکن وہ در حقیقت نہ دین ہوتا ہے، نہ مذہب ہوتا ہے، نہ ہی وہ تعلیم ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے، بلکہ جو خود ساختہ افکار ہوتے ہیں، خود ساختہ نظریات ہوتے ہیں، اس کو ایک پرٹیکولر نام دیا جاتا ہے، وہ نام ہوتا ہے فرقہ۔ جب بھی کوئی اللہ رسول سے ہٹ کر اپنے ذہن و فکر سے، اپنے افکار سے کچھ نئی باتیں تراشتا ہے اور اس کے ماننے والوں کی ایک جماعت بننے لگتی ہے تو اس کو فرقہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پیشنگوئی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ پچھلی امتوں میں بھی ایسا ہوا کہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نبی کی تعلیم کو، اللہ کی تعلیم کو پچے پشت ڈالا، اپنے ذہن و فکر سے کچھ نظریات، کچھ افکار، کچھ خیالات ایجاد کیے اور اس کو مذہب قرار دے دیا۔ پچھلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے آقا کہتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، لوگوں قوم بنی اسرائیل میں بھی فرقے ہوئے، وہ بٹے، اپنے افکار اور اپنے خیالات کی پیروی کی انہوں نے، اور جو فرقوں کی تعداد بنی ان کی وہ 72 بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت میں بھی اختلافات ہوں گے، لوگ اپنی اپنی تعلیمات اپنے اپنے منہج کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تفترق امتی، میری امت میں تفریق ہوں گی، اختلاف ہوگا، اور تعداد کتنی ہوں گی ان اختلاف کرنے والوں کی، ان فرقوں کے بانیوں کی؟ یہ فرقے کتنے بنیں گے؟ 70۔ وتفترق امتی 30 و 70، یہ 73 ہوں گے کل۔ پچھلی امت تو 72 فرقوں میں بٹی، لیکن میری امت میں 73 ہوں گے، ایک زیادہ ہوگا پچھلی امت کے مقابلے میں۔ پھر آگے فرمایا کہ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ یہ تعلیمات ان کی اپنے ذہن و فکر کی ہوں گی، خدا کی بتائی بھی اور نبی کی نافذ کی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اپنے خیالات ہیں، اس لیے وہ قطعاً جنت کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ جنت کی طرف جانے کا اگر کوئی راستہ ہے تو رسول کی تعلیم، اللہ کی تعلیم، اللہ کا مذہب، اللہ کا دین۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، آقا نے کہا صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ صحابہ اکرام نے ہم پر بڑا فضل و کرم کیا کہ ہماری رہنمائی کے لیے ایک ایسا سوال پوچھ لیا کہ جس کے جواب نے ہمیں حقیقت کی نشاندہی کری۔ اگر صحابہ اکرام سوال نہ کرتے اور اس کے بعد نبی کا کوئی ارشاد ہم تک نہ آتا، ہم کنفیوز ہو جاتے کہ 73 فرقوں میں جنتی کون ہے، ہم کیسے پہچانے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ جو 73 فرقے ہو رہے ہیں جن میں 72 غلط ہیں، حق تو ایک ہی ہے، لیکن وہ 72 بھی داڑیاں رکھتے ہیں، سروں پہ ان کی بھی ٹوپیاں نظر آتی ہیں، لباس بھی ان کے اسلامی ہوتے ہیں، مسجدیں بھی ان کی ہوتی ہیں، نماز بھی وہ پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، حج بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دین کے دیگر احکام پر بھی وہ کاربند اور عمل پیرا ہوتے ہیں،
لیکن آقا نے کہا کہ اس کے باوجود بھی کہ ظاہراً ان کا لباس، ان کے کام دین کے کام نظر آئیں گے، لباس ان کا دینی ہوگا، اسلامی ہوگا، ان کے سروں پہ ٹوپیاں، امامیں، داڑیاں بھی ہوگی، مگر یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہوں گے، ایک ہی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے۔ تو صحابہ نے فضل یہ کیا، ہم پر کرم یہ کیا کہ سوال کیا، قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، جنتی جماعت کی ہمیں نشانی اور پہچان بتا دیجیے۔ ہمیں ان 72 سے غرض نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اگر ہم ان 72 کی نشانیاں پوچھیں گے، ممکن ہے کچھ نشانیوں کو ہم یاد رکھیں، کچھ کو بھول جائیں، آنے والی امت کچھ کو یاد رکھے، کچھ کو بھول جائے اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے، اور اس کنفیوژن کے اندر پھر کسی باطل جماعت کو بھی لوگ حق والی جماعت نہ سمجھے۔ لہٰذا ہے اللہ کے رسول، ہم وہ سوال ہی نہیں کرتے جو کنفیوژن کا سبب بنے۔ ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ ان 72 کی نشانی بتائی کہ کیا کیا ان کی پہچانیں ہوں گی، ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ جنتی جماعت کی پہچان کیا ہوں گی، اس کی نشانی کیا ہوں گی۔ آقا نے کہا، قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا سنو، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی جماعت ہوگی۔ تو پیمانہ صرف ایک ہے کہ اب جو بھی کوئی عقیدہ لائے اس کو اسلام کا بتائے، تو ہمیں اس کے لفظوں پہ دھیان نہیں دینا ہے، اس کے حلیے پہ دھیان نہیں دینا ہے، اس کے ظاہری وضاقتہ پر دھیان نہیں دینا ہے۔ وہ جو تعلیم پیش کر رہا ہے ہم کو اس تعلیم پر صحابہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور جب ہم ان تعلیمات کو رسول اور صحابہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گا کہ کیا یہ عقیدہ اللہ رسول کا ہے، اور اگر اللہ رسول کا وہ عقیدہ نہیں ہے اور قطعاً نہیں ہے تو یقیناً پھر یہ اہل سنت و جماعت نہیں، جنتی جماعت نہیں۔